بھی جگہ خالی اس کو پر فرما لیں. بیچ میں یہ طلب کے ساتھ ادب کے ساتھ سنیں گے، اللہ پاک بات کا نور عطا فرمائے گا. ہم سارے اس بات کے محتاج ہیں. اللہ کرے یہ بات میرے بھی دل میں اترے. اس طرح نہیں ہے، بات کرنے والا بھی محتاج ہے. یہ آپس کا مذاکرہ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے سردی میں کسی کے دونوں ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھنڈ لگتی ہے تو دونوں ہاتھوں کو گرم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا جاتا ہے. جب دونوں ہاتھ ملتے تو دونوں ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں. تو یہ آپس کا مذاکرہ، سننے والا، سنانے والا، کہنے والا، سننے والے، یہ ہم سب محتاج ہیں. اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں. اور انسان کو ماحول میں ہر چیز کا، جس چیز کا کوئی انسان سیکھتا ہے اس جگہ کے اس ماحول میں جاتا ہے. کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہے، پھر انسان وہ کام سیکھتا ہے، دنیا کا ہو یا دین کا، جو بھی کام ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کام کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑتا ہے. وقت فارغ نہ کرے اور وہ کہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں. نہیں، تو وقت تو فارغ کر لے، وقت تو دے دے، تو ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا. سب سے پہلے وہ وقت فارغ کر لے. پھر دوسرا کام کیا کرے؟ دوسرا کام یہ کرے کہ وہ جو جس کام کا ماحول ہے اس ماحول میں وہ کام سیکھا جاتا ہے. بغیر گھر میں، اگر ایک آدمی گھر میں وقت فارغ کر لے اور کہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، یہ گھر میں نہیں بن سکتا. گھر میں وقت فارغ کر لے، وکیل بننا چاہے، نہیں، اس کے ماحول میں جائے گا. جس جگہ پہ وہ چیز بنتی ہے اس کے ماحول میں وہ جائے گا. اور تیسرا کام وہ کیا کرے گا، جو اس کام کے بڑے ہیں ان کی اطاعت میں کام سیکھے گا. خود سر آدمی بھی نہیں سیکھ سکتا کہ جو جس کام کے بڑے ہوتے ہیں ان کی اطاعت میں، ان کی نگرانی میں نہ چلے اور کام سیکھ جائے، یہ بھی نہیں سیکھ سکتا. اسی طرح یہ دین کا کام بھی فرماتے ماحول میں ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ماحول انسان کو بناتی ہے. انسان ایسا ہے، اس کو جس ماحول میں رکھ دو، بلکہ کوئی بھی چیز، جیسے مثال لیتے، ایک گاجر لے لو، گاجر اس کے 2 ٹکڑے کر دو. ایک ہی گاجر ہے، 2 ٹکڑے کر دو. ایک ٹکڑے کو نمک لگا کے سرکے میں ڈالو، دوسرے ٹکڑے کو شیرے میں ڈالو. چند دنوں بعد جو شیرے والے ماحول میں گاجر کا ٹکڑا ہے وہ مربع بن جائے گا، وہ سرکے والا گاجر کا ٹکڑا اچار بن جائے گا. ہے ایک ہی گاجر، لیکن جس قسم کے ماحول میں آپ نے رکھا اسی طرح بن گیا. اسی طرح یہ تبلیغ میں ایک ماحول میں چلایا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام بھی لوگوں کو ماحول میں چلاتے تھے. انسان ماحول سے اثر لیتا ہے. دیکھیے اب گرمیاں آ گئی تو ہمارے پاس گھروں میں پولیس والے نہیں آئے تھے، کوئی اور نہیں آیا تھا کہ بس اپنے سویٹر اتار دو اور نرم کپڑے پہنو اور پنکھے لگاؤ اور ہیٹر بند کر لو. نہیں، بس گرمی کا ماحول آ گیا، سردی کی چیزیں چلی گئی. کہتے جو جس قسم کے ماحول میں رہتا ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے حاجی صاحب یہ عبدالقادر پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور ان کی خلافت بھی تھی ان کے پاس. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں میرا کئی شیوخ سے میرا رابطہ تھا اور ان کے ساتھ وہ تھا، حسین احمد مدنی صاحب کے ساتھ بھی تھا، اور بھی بڑے بڑے بزرگوں سے. لیکن میں حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ سے جس بات پہ پہلی مرتبہ متاثر ہوا اور پہلی میں نشست میں ان سے متاثر ہوا وہ یہ تھا، فرمایا میں حضرت پوری رحمۃ اللہ کے پاس گیا تو وہاں پہ ایک نوجوان آیا، اس نے وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جلدی جلدی وہ ٹائی اتار کے اور سر کے اوپر ٹوپی رکھی، پینٹ شرٹ، اور رائے پوری صاحب کے پاس چلے گئے. تو رائے پوری صاحب سے عرض کرنے لگے حضرت میرے لیے دعا کرے اور یہ بھی میرے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے پکا نمازی بنا دے. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک تو رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ دیکھیں جیسے میری دعائیں قبول ہوتی ہے نا، اسی طرح آپ بھی جب اللہ سے مانگو گے اللہ پاک آپ کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے. میں بھی آپ کے لیے مانگوں گا، آپ خود بھی مانگا کریں. اور کہا دوسری بات جو کی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو پکا نمازی بنا دے، لیکن ایک کام آپ بھی کریں کہ جو پکے نمازی ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو تو اللہ پاک تجھے پکا نمازی بنا دے گا.
انسان جس طرح اپنے آپ کو بنانا چاہے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے اس طرح بن جائے گا. اس لیے فرماتے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسے اس کا دوست ہے, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ بیت اللہ پہ جا کے دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا بنا دے, یا اللہ میرے دوستوں کو. کسی نے کہا اپنے لیے مانگو, کہا میرے دوست اچھے بن جائیں گے تو میں خود بخود اچھا بن جاؤں گا. انسان جس ماحول میں رہتا ہے, جس ماحول میں چلتا ہے, تو یہ مجمع جو جمع ہوا ہے, جیسے بھائی نے بھی عرض کیا, ایک تو دیکھیں اس مجمع کو توڑنا نہیں. یہ تو نیت کر لے یہ مجمع بڑی قربانیوں سے جمع ہوا ہے. یہ مجمع ایسے نہیں کہ بس ہم تو کہتے ہیں نا شب جمعہ میں خود بخود لوگ آئے, خود بخود کوئی نہیں آتا. اس کے پیچھے پورے ہفتے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خانہ اور مضافات میں ہزاروں مساجد ہیں, اور ہمارے ہزاروں ساتھی پورے ہفتے انہوں نے کیا قربانیاں کی, کتنی جان ماری ہوگی, اور کتنی قربانیاں اور 5 اعمال کے ساتھ مسجدوں کو آباد کر کے ملاقاتیں کر کے انہوں نے پورے ہفتے کا یہ مکن جو ہے یہ آیا ہے یہاں پر, اللہ پاک نے قبول کر. اب کہتے اس مجمع کو توڑنا نہیں, کہتے پانی نہیں پلا سکتے تو گڑے تو نہ توڑو, جا نہیں سکتے ہمارے مجمع تو نہ توڑو. تو ایک تو یہ نیت کر لے کہ آخر تک بیٹھنا ہے اور پوری بات سننی ہے. دیکھیں ادھوری بات پہ پورا اجر نہیں ملتا, اور غلط کام کرنے پہ بھی دنیا میں کچھ نہیں ملتا. صحیح کرنے پہ اور پورا کرنے پہ اور اچھا کرنے پہ سب کچھ ملتا ہے, لیکن غلط کرنے پہ, ادھورا کرنے پہ اور بے سمجھی میں کہتے اس پہ کچھ بھی نہیں ملتا. تو پوری بات سنیں گے تو پھر اللہ پاک پورے عمل کی بھی توفیق دے دے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. بس میرے بھائیو دوستو, دین ہر ایک انسان کی ضرورت ہے. دین جتنے بھی یہ بے دین لوگ ہیں نا, ان کی بھی چاہت بھی ہے, ان کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے, دین ہر ایک انسان کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے ہر ایک انسان کے اندر انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا. ہاں اپنے نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کے, ایمان کسی کا ہے نہیں یا کسی کا کمزور ہے اس وجہ سے دین پہ نہیں چلتا, ورنہ دین ہر ایک کی چاہت بھی ہے, ہر ایک کی ضرورت بھی ہے. دیکھیں ایک آدمی چوری کرتا ہے نا, چوری کرتا ہے. اب اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, دین میں کیا ہے کہ چوری نہ کرے, چوری کبیرہ گناہ ہے. اب ایک چور چوری کرتا ہے لیکن وہ چوری کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں چور یہ بھی پسند کرتے کہ کوئی اس کا مال بھی چوری کر لے, یہ کبھی پسند نہیں کرے گا. ایک آدمی ڈاکو ہے نا, ڈاکے ڈالتا ہے, لوگوں کو قتل کرتا ہے, تو آیا یہ ڈاکو اس کو بھی پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالے اور اس کو بھی قتل کر لے. ایک آدمی دفتر میں بیٹھ کے رشوت لیتا ہے, یہ رشوت لینا یہ بے دینی ہے. دین کیا کہتا ہے کہ رشوت نہ لو, رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے. اب اس کا اپنا کام پڑ جائے تو اس افسر کو یہ پسند ہے کہ کوئی اگلا 20 سے رشوت لے لے. بے دینی کو کوئی پسند نہیں کرتا. دین اللہ پاک نے ایک نعمت دی ہے انسانیت کو. دین ایک راحت ہے, ایک ٹھنڈی چھاؤ ہے, اور دین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. دین کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد تو ہے ہی نہیں, دنیا میں بھی دین کے بغیر کچھ نہیں. اور دین سے فرماتے کہ دین سے کامیابی کو جدا کرنا یہ ایسا ہے جیسے کوئی پھولوں سے خوشبو جدا نہیں کر سکتا, دودھ سے سفیدی کو جدا نہیں کر سکتا, شہد سے مٹھاس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. خدا کی قسم کامیابی کو کوئی دین سے جدا کر ہی نہیں سکتا. کامیابی دین کے بغیر ہے نہیں, اور دین فرماتے دین محنت کے بغیر نہیں ہے, اور ہر محنت سے دین زندگیوں میں نہیں آئے گا. ہمارے بعض مرتبہ ساتھی اعلان کرتے کہ زندگیوں میں دین محنت سے آئے گا. نہیں, ہر محنت سے دین نہیں آئے گا. دین زندگیوں میں انبیاء والی محنت سے اور سید الانبیاء والی محنت سے آئے گا. اس محنت کے علاوہ ہر محنت سے دین زندگیوں میں نہیں آئے گا. فرماتے ہیں کوئی اپنے ذہن سے, اپنی ذہنی اختراع سے کوئی محنت شروع کر لے
کہتے اخلاص اگر ہو شاید اخلاص سے اس کو جنت مل جائے، لیکن اس سے دین زندگیوں میں نہیں آئے گا. فساد تو آ جائے گا، دین نہیں آئے گا. دین اور محنت فرماتی یہ نبیوں والی محنت ہے، سید الانبیاء کی محنت ہے. انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان لوگوں کے دل ہوا کرتے تھے، دلوں کے اوپر محنت. انسان بقدر یقین چلتے ہیں دین کے اوپر، بقدر ایمان چلتے ہیں، بقدر معلومات نہیں چلتا. یہ جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، آیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ بد نظری کوئی کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بد نظری گناہ ہے. ایک آدمی رشوت لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. بلکہ فرمایا انسان یقین کی طاقت پہ دین پہ چلتا ہے، یقین کی طاقت اس سے گناہوں سے روکتی ہے. یہ یقین کمزور ہوگا تو فرماتے یہ پھر دین پہ چل نہیں سکے گا. بلکہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، آج دنیا میں جتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں یہ انسان کے غلط یقین کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک آدمی دفتر میں بیٹھ کے رشوت کیوں لیتا ہے؟ غلط یقین بھرا ہوا ہے کہ معاذ اللہ زندگی اللہ نہیں بناتے، زندگی مال سے بنتی ہے. مال کو لے لو بھلے حرام سے ملے بھلے حلال سے ملے، مال کو جمع کرو، زندگی تو مال سے بنتی ہے. اگر یقین بن جائے کہ زندگی اللہ بناتے ہیں، خدا کی قسم اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ رشوت نہیں لے گا، یہ حرام کا ایک لقمہ نہیں کہے گا. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مشکوک لقمہ اندر چلا گیا. فضائل اعمال میں پورا واقعہ لکھا ہے، کتنی تکلیف سے اس لقمے کو نکالا اور آخر میں کیا فرمایا، یہ لقمہ ابو بکر کی جان کے ساتھ نکلتا پھر بھی اس لقمے کو نکالتا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا دل میں یقین بھر جائے اس جسم میں حرام جا نہیں سکتا، یقین کامل ہو جائے. اور فرماتے یقین کے بننے کے راستے ہیں، 4 راستے دیے ہیں اللہ پاک نے، بولنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، سوچنے کا. یہ 4 راستے صحیح استعمال ہو گئے پھر دل کے اندر یقین بنے گا. یہ دعوت کا راستہ انبیاء علیہ السلام ابتدائی محنت، بنیادی محنت، یہ دعوت والی محنت ہے. فرمایا دین اور محنت، جس محنت سے زندگیوں میں دین آتا ہے، اقامت دین. فرمایا ایک ہے اشاعت دین، ایک ہے اقامت دین، ایک ہے فیکٹری کے بننے کے اصول، ایک ہے فیکٹری چلانے کے اصول. فیکٹری بنانے کے اصول الگ ہے، فیکٹری چلانے کے اصول الگ ہے. فیکٹری بنانے کی محنت اور ہے، فیکٹری چلانے کی محنت اور ہے. اب کہتے ہیں فیکٹری بناتے وقت اس میں فیکٹری بن رہی ہے اور یہ چلانے کے اصول اس پہ اپنا رہا ہے تو یہ فیکٹری برباد ہو جائے گی. فیکٹری بنانے کی محنت اور ہے، فیکٹری چلانے کی محنت اور ہے. فرمایا دین، اقامت دین کی محنت اور ہے، اشاعت دین کی محنت اور ہے. اقامت دین کے اصول اور ہے، اشاعت دین کے اصول اور ہے. فرمایا دور صدیقی یہ اقامت دین کا دور ہے اور دور فاروقی یہ اشاعت دین کا دور ہے. فرمایا دعوت مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے کے لیے دعوت ہے اور قائم دین کو چلانے کے لیے خلافت ہے. مٹا ہوا دین زندہ ہو جائے، زندگیوں میں دین نہ ہو، فرمایا اس کے مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے کے لیے یہ طاقت یہ دعوت کے اندر ہے. اور انبیاء علیہ السلام نے بنیادی محنت یہ دعوت والی محنت کی. اور جتنے بھی انبیاء ہیں قرآن میں اللہ پاک نے ان کے دعوت کے واقعات بیان کیے، کیونکہ اس امت نے نبیوں والی محنت کو کرنا تھا. تو فرمایا انبیاء کی چونکہ شریعت تو ان کی مختلف تھی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور تھی، موسوی شریعت اور تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی. کسی کی شریعت میں 2 نمازیں فرض ہے، کسی میں کتنے روزے کا کوئی وہ ہے، شریعت مختلف. لیکن اقامت دین، دین کو زندہ کرنے کی محنت یہ دعوت والی محنت ہے کی ہے.
آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور مختلف نقشے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اس امت کو، بعض مرتبہ لوگ کہتے یار اپنی نماز روزے رکھنا یہ تبلیغ ہے۔ بابا یہ تبلیغ ہوتی تو پھر اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کے روزوں کے واقعات سنا تو قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام کے حج کے واقعات سناتا، نوح علیہ السلام کے زکوٰۃ کے واقعات سنائے، ان کی دعوت کے واقعات، اور اپنی نماز روزے، اپنی عبادت۔ فرمایا اپنی عبادت اللہ کے نبی سے بڑھ کے عبادت کس کی ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑھ کے وہ کون سا، کس، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا قلبی طاقت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسی عبادت کی ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی 40 سال تک غار حرا میں اپنی عبادت کرتے رہے، اور گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی بیوی کو ہدایت نہیں ملی، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے دوست کو ہدایت نہیں ملی۔ اور جب دعوت کی محنت شروع کر دی تو پہلے چند دنوں میں عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید رضی اللہ عنہ، بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں طبقے مل گئے، اور فرماتے ہوتے ہوتے کہا کہ 23 سال کے اندر صدیوں کے بگاڑ کو اللہ پاک نے چند سالوں میں ختم کر دیا۔ اس لیے فرمایا جب صحیح محنت اور قربانی ہوگی تو دین چمکے گا، اور فرمایا تم یہ نہ سمجھو تم دین چمکے گا اور تم مٹ جاؤ گے، اللہ پاک پہلے محنت کرنے والوں کو چمکائے گا پھر دین چمکے گا، اور جب محنت اور قربانی نہیں ہوگی تو دین مٹے گا، اور تم یہ نہ سمجھو دین مٹ جائے گا اور تم چمک جاؤ گے، پہلے محنت نہ کرنے والوں کو اللہ پاک مٹائے گا، ان کی لاشوں کے اوپر دین کا جنازہ نکلے گا، پھر دین مٹے گا۔ دین کا چمکنا مسلمان کا چمکنا ہے، دین کا مٹنا مسلمان کا مٹنا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی محنت، دعوت کی محنت، اور پھر مختلف نقشوں میں، چونکہ اس امت نے قیامت تک چلنا تھا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک ہے اولیاء کی محنت، ایک ہے انبیاء کی محنت، ایک ہے سید الانبیاء کی محنت۔ فرمایا اولیاء کی محنت سے افراد بنتے ہیں، انبیاء کی محنت سے ملک اور قومیں بنتی ہے، اور سید الانبیاء کی محنت سے پورا عالم بنتا ہے۔ فرمایا یہ سید الانبیاء کی امت ہے، اور اس امت کو بھی سید الانبیاء کی محنت ملی ہے، پورا عالم اور قیامت تک کا آخری انسان ایسی عالمی امت ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر نقشے کی محنت، ہر نقشے میں، کہ کسی نقشے کو دیکھ کے یہ امت گھبرا نہ جائے کہ اس نقشے کے مقابلے میں میری دعوت کیا کام کرے گی، تو اللہ پاک نے ہر چوٹی کے نقشے کو بیان کیا کہ اگر اس دعوت کے مقابلے میں وقت کا فرعون آ جائے تو اس فرعون کو یہ دعوت توڑ کے رکھ دے گی۔ اس دعوت کے مقابلے میں پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا نمرود آ جائے، یہ دعوت اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اس دعوت کے مقابلے میں کبھی یہ لوگ اکثریت کے نعرے کو دیکھ کے میجورٹی از اتھارٹی کہ جمہور کی بات چلے گی، اس میں آ کے کہیں گھبرا نہ جائے کہ یہاں پہ تو جمہور کی بات مانی جاتی ہے، اکثریت کی بات مانی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو بیان کیا کہ اس دعوت نے اکثریت والوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ جب دعوت کے مقابلے پہ کوئی ایسے نقشے میں پھنس جائے کہ بڑے بڑے زمیندار ہو، تو اللہ پاک نے قوم سبا کو بیان کیا کہ جب وہ دعوت کے مقابلے پہ آئے تو ان کے بڑے باغات ان کو ناکامی سے بچا نہ سکے، ان کو توڑ کے رکھ دیا۔ اور کوئی کہے صنعت و حرفت ٹیکنالوجی کے دور میں آ جائے کہ وہ بڑی ٹیکنالوجی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ ایٹمی دور ہے۔ بابا اس ایٹمی دور کے لیے اللہ کے نبی کی نبوت کافی نہ ہوتی تو معاذ اللہ اس ایٹمی دور کے لیے کوئی اور محنت ہوتی، اور نبی آتا نہیں، قیامت تک یہی محنت ہے۔ کوئی صنعت و حرفت ٹیکنالوجی کا زمانہ آ جائے تو قوم سمود کو دعوت نے توڑ کے رکھ دیا جب وہ دعوت کے مقابلے میں آ جائے۔
दाई के मुकाबले पे कोई आ जाए और फिर इस दावत में एक आदमी कहे या अल्लाह मैं जेल में चला गया, तो कहीं इस जेल में घबरा ना जाए, तो अल्लाह पाक ने जेल के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दावत के वाक़यात बयान किए कि देखिए वो ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आए, उनको फरमाया आपका खाना अभी आया नहीं होगा कि मैं ताबीर बता दूंगा। और फिर जब वो मुतमईन हो गए, कहते पहले बंदे को मुतमईन कर दो। हमारे हजरात फरमाते किसी से सौदा लेना है, दुकानदार से पहले उससे सौदा लेके डील करके पैसे देके सौदा ले लिया, अब इसको दावत दो। कहा ये उस्लूब है, ये नबियों का उस्लूब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उनको मुतमईन कर दिया, उनको बेचैनी होती पता नहीं हमें ताबीर बताएगा कि नहीं, जब मुतमईन कर दिया फिर इनको दावत दे दी जेल के अंदर। कोई यानी मुख्तलिफ उस्लूब है। और फरमाते हैं कि जितने भी नक्शे किसी कोई नक्शा आ सकता है तो अल्लाह पाक ने उसका बयान किया। बाज़ मरतबा हमारे पास नादान साथी होते, वो कहते मैंने बीवी को तलाक दी। बाबा क्यों तलाक दी? कहते वो दावत में मेरे साथ जुड़ी नहीं थी। जालिम इंसान नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम काफिर बीवियों को लेके चले, इस मेहनत को न छोड़ा, जब तक अल्लाह का अजाब उन पे ना आया उन्होंने जुदा नहीं किया। चूंकि इस उम्मत में औरतों की भी जिम्मे है, ये कुंतुम खैर उम्मतिन, ये बेहतरीन उम्मत है। बेहतरीन उम्मत में सिर्फ मर्द नहीं, ये औरतों की भी जिम्मेदारी। तो कई औरत तो बड़ी कमजोर है, वो घबरा ना जाए कि फिर अल्लाह पाक ने बीबी आसिया का वाकया बयान किया। वो आसिया इतनी लाडली थी फिरौन की, कभी इसको कांटा नहीं लगा था। जब इन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने अपना बेटा बना लिया, बस कहते फिरौन आगे कुछ कह ना सका, ऐसी लाडली उनकी। लेकिन इस ईमान की वजह से वो आसिया जिसको कभी कांटा न लगा था, वो फिरौन ज़िल औताद, ये बदबख्त पहले कील गाड़ता था जिस्म में इंसान के, फिर उसको सूली पे लटकाता था। इस जालिम ने उसके जिस्म में कील गाड़ दिया। लेकिन बीबी आसिया ने फिर भी ईमान को नहीं छोड़ा। इस औरत को तसल्ली देने के लिए ये घबरा ना जाए कि मेरा खाउन जालिम है, तेरा खाउन फिरौन से भी बढ़ के जालिम है। तो ये है मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह पाक ने ये दावत वाली मेहनत, ये हमारी जिम्मेदारी लगाई है, ये सवाबी काम नहीं है। कुल हादी सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। एक आलिम फरमा रहे थे कि जो ताकत अना में है वो मन इत्तबानी में भी है। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो आपका इत्तिबा करने वाले, उसकी जिम्मेदारी है ये मेहनत, ये काम, और ये इतना बढ़िया काम है। इससे बढ़िया काम कहते अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह। इससे बढ़िया, इससे आला, इससे अरफा, इससे ऊंची बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह पाक की तरफ बुलाने का काम। और मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने फरमाया इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो गया। तो लंबा वाकया है, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो 10 साल मदियन में गुजारे थे, फिरौन तो उसको कत्ल करने के पीछे पड़ा हुआ था। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फिरौन के पास जाओ, अस्मा वारा, मैं देखूं, मैं सुनूंगा, मैं देखूंगा। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह इसकी 2 तरह तफसीर बयान करते थे। एक ये कि अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ फिरौन को दावत दे दो, मैं उसको सुनूंगा, देखूंगा कि वो आगे से क्या कहता है। और दूसरा ये बयान करते थे कि ये दावत के बोल मुझे इतने पसंद है कि ये बोल मैं खुद भी सुनूंगा, मैं खुद भी देखूंगा। दाई अल्लाह पाक खुद दाई है। अल्लाह पाक वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह पाक सलामती के घर जन्नत की तरफ दावत देते हैं। पूरा कुरान ये अल्लाह का कलाम है, दावत से भरा हुआ है। और दावत के बोल कौन से हैं? ये भी अंबिया अलैहिस्सलाम के दावत के बोल सादे बोल, बड़े वो पेचीदा बोल नहीं होते थे, बड़ी कोई पेचीदा बात नहीं थी, कोई बड़ा वो ना सादा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास गए, उनको क्या दावत दी? उनको नमरूद को कहा मेरा रब तो वो है जो मारता है और चिल्लाता है, जिंदा करता है, मारता है।
नमरूद जाहिल था, अनपढ़ था। नमरूद ने कहा जहालत, जहालत यूनिवर्सिटी की जहालत नहीं है, पीएचडी की जहालत नहीं है। फरमाते जहालत जो अल्लाह को ना जाने, जो अल्लाह को ना माने, इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। इसलिए कहते काफिर पढ़ा लिखा हो सकता है, आलिम नहीं हो सकता, मुसलमान अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। कहते भले वो भी जाहिल हो सकता है जो अल्लाह को जानता हो, और वो भी आलिम हो सकता है जो अल्लाह पाक को न जानता हो। तो नमरूद जाहिल था। नमरूद ने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बेगुनाह को सूली पे चढ़ाया और जिसके ऊपर सजाए मौत थी उसको छोड़ दिया। कहा ये तो मैंने भी किया। तो ये भी नबवी उसलूब है कि अंबिया बहस नहीं करते, उलझते नहीं है, उलझे नहीं कि ये कैसे, ना ना, बहस नहीं करते। फरमाए 4 चीजों से ईमान कमजोर होता है, बदनजरी से, औरतों के साथ कसरत इख्तिलात से, जाहिलों के साथ मुकाबला करने से, बहस करने से, और मुर्दा लोगों के पास बैठने से। अर्ज किया गया मुर्दा लोग कौन है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत ने और दुनिया की कसरत ने अकड़ पैदा की हो, ये मुर्दा लोग। तो बहस नहीं करते अंबिया। फौरन फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालते मगरिब में गुरूब करते। जाके तू इसको कर ले कि मगरिब से निकाल ले, मशरिक में गुरूब कर दे। फबुहितल्लज़ी कफर। अब यहाँ पे उलमा फरमाते हैं नमरूद कह सकता था कि ये तो मैं करता हूँ, ये तो मैं चूंकि माज़अल्लाह मैं रब हूँ, मशरिक से मैं निकालता हूँ, मगरिब में गुरूब करता हूँ, तू अपने रब को कह दे इसको मगरिब से निकाल दे, मशरिक में गुरूब कर दे। कहते ये कह सकता था। और अल्लाह पाक ने अपने खलील की बात की इतनी लाज रखी कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक अल्लाह पाक एक मर्तबा इस सूरज को मगरिब से निकाल न दे। ये फरमाते अपने खलील की बात की अल्लाह पाक ने लाज रखी है। दाई के तो फरमाया दावत ये कोई मामूली काम है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास देखिए फिरौन दाई के पुष्ट पे अल्लाह पाक का दस्ते कुदरत है। फिरौन 40,000 जादूगरों पे एक हाथ और पांव काटा, उनको सूली पे चढ़ाया। 40,000 थे, 70,000 थे, जितने भी जादूगर थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के साथ कोई एग्रीमेंट था, कोई मायदा था कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, दाई के पुष्ट पे अल्लाह पाक का दस्ते कुदरत है। दाई की तरफ खुदा की कसम गलत नियत से हाथ बढ़ाओगे अल्लाह पाक हाथ तोड़ के रख देगा। गलत मेली निगाहों से देखोगे अल्लाह पाक उसकी आंखें निकाल देगा। अल्लाह पाक हमें दाई बना दे, हमें दावत वाला बना दे। दाई फरमाया जिस तरह बेकारी होता है, हर हाल में मांगता है, हर वक्त मांगता है, हर चीज मांगता है, हर किसी से मांगता है, इसी तरह दाई कहते हैं हर वक्त दावत देता है, हर एक को दावत देता है। दाई की मिसाल फरमाया दाई तो सूरज की तरह होता है। कहा जैसे सूरज हरकत में है, रोशनी अंदर भरी हुई है और हर एक को रोशनी देता है, काफिर को भी, मुसलमान को भी, दोस्त को भी, दुश्मन को भी, और किसी से कुछ मांगता नहीं है, बिजली का बिल नहीं बेचता, हर एक को रोशनी देता है। फरमाया दाई भी जब अंदर के सिफात आ जाते हैं, कहते ये जब सूरज की तरह रोशनी फैलाता जाता है और हर एक को दावत देता है, तो ये दावत अल्लाह पाक की बड़ाई। और कुरान के अंदर नबियों के वाक़ियात मौलाना ज़ाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये अल्लाह के कारनामे हैं, इसको बयान करो। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा मा तिलका भी यमीने का या मूसा, ए मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? फरमाते वो अल्लाह जो अंधेरी रात में काली चट्टान के ऊपर काली चूंटी देखते हैं, वो अल्लाह दूर में कोहे दूर पे मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा नजर नहीं आ रहा था। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को मुतवज्जिह करने के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम अंधेरे से चल के आए थे और अंधेरे में अपनी असा को उठाया था। आगे जब ये असा को फेंकेगा ये सांप बन जाए, कहीं इसको शक न पड़े कि मैंने अंधेरे में असा की जगह सांप उठाया होगा। तो कहे उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते, पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली की कि ये तो मेरी असा है, मेरा असा है।
تو 3 باتیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا عصایا، یا اللہ یہ تو میری عصا ہے، یہ تو میری لاٹھی ہے، میری ہے، عصا ہے، لاٹھی ہے. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، یہ نفع کی چیز ہے یا اللہ. 3 باتیں کی. اللہ پاک نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینک دے. جب پھینکا تو نہ عصا رہا، نہ موسیٰ کا رہا، نہ نفع کی چیز بلکہ سانپ بنا اور نقصان کی چیز بنا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بھاگے. اب پھر فرماتے جب اللہ پاک، یہاں پہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو خوفزدہ ہوئے، فرمایا کسی چیز کا وقوع مخلوق کی طرف سے ہو تو پھر اس سے خوف نہیں آتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی آگ تھی لیکن نمرودی آگ تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کا دل خوفزدہ نہیں ہوا. اور جس حادثے کا وقوع کہتے اللہ پاک کی طرف سے ہو تو اس سے خوفزدہ ہونا اصل میں اللہ پاک کی ذات سے خوفزدہ ہونا ہے. اور یہ تو فرمایا یہ تو یعنی معیوب چیز نہیں ہے، یہ تو مستحسن ہے، یہ تو صحیح ہے کہ اللہ پاک سے خوفزدہ ہونا چاہیے. لیکن جب اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، کہ خوف نہ کرو، پھر موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا، کیونکہ بندہ تو اللہ سے خوفزدہ ہوتے. جب اللہ پاک نے فرمایا پھر خوف ختم ہو گیا. پھر فرمایا خذھا، اس کو پکڑا، پھر عصا بنا. فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ایسے میری دکان، میری بیوی، میرے بچے، کہتے نافرمان کے آگے ڈالتا تو نفع کی چیز نقصان میں بدل جاتی، اور فرمان بردار کا ہاتھ لگتا نقصان کی چیز نفع میں آ جاتی. فرمان برداروں کے لیے، اطاعت گزاروں کے لیے سمندر پہ مارا، بحر کلثم نے نفع کی چیز 12 راستے دیے، اور نافرمانوں کے لیے اسی عصا کو سمندر پہ مارا تو اس عصا نے وہ راستے بند کر دیے، ان کو غرق کر کے رکھ دیا. کہا اسی طرح جب میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو میری دکان میرے لیے نفع کی چیز ہے، میری بیوی بچے میرے لیے نفع کی چیز ہے، میرا دوست یار میرے نفع کی چیز. اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو یہ سب کچھ میرے لیے نقصان کا سبب بنیں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اپنے گھوڑے کی پیشانی میں وہ مجھے نظر آتی ہے، اپنے گھوڑے کی پیشانی بھی میں بدلا ہوا پاتا ہوں جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں. یہ جب انسان کا مستحضر ہو جائے کہ زندگی تو اللہ بناتے ہیں، حالات اللہ بناتے ہیں، اللہ کے بنانے سے حالات بنتے ہیں، اور اللہ پاک حالات اعمال پہ بناتے ہیں. بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے حالات سے بنتے ہیں. حالات سے بننا کیسے؟ کہ انسان کہے بھوک آئی تو یہ بھوک ایک حال کا نام ہے. اب انسان کہے کہ دوسرا حال آ جائے کہ کھانا آ جائے تو پھر بھوک مٹ جائے گی. غربت آئی، تنگ دستی آئی تو کہا مالداری آ جائے تو تنگ دستی کو ختم کر دے. حالات کو حالات سے بنانا یہ ایسا ہے جیسے اوپر سریا لگا ہو لیکن وہ ہو ٹیڑھا تو اس کا سایہ بھی ٹیڑھا بنے گا. اب ایک آدمی کہے اس کے سایہ کو سیدھا کر دو، اب سریے کا سایہ سیدھا قیامت تک اس پہ لگے رہے تو یہ سیدھا ہوگا؟ کبھی سیدھا نہیں. یہ سیدھا کب ہوگا؟ سیدھا تب ہوگا کہ اوپر چھت پہ لگا ہوا سریہ سیدھا ہو جائے تو سایہ سیدھا ہو جائے گا. فرمایا اوپر جانے والے اعمال سیدھے ہو جائے، نیچے آنے والے حالات سارے سیدھے ہو جائیں گے. اوپر جانے والے حالات خراب ہیں. ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، اوپر پتھر پھینکو تو سر پہ پتھر پڑیں گے، اوپر پھول پھینکو تو سر پہ پھول آئیں گے. فرمائے جیسے اعمال جاتے ویسے حالات آتے ہیں. اور اعمال محمدی کامیابی کے لیے کون سے اعمال؟ اعمال محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک اعمال. فرمایا یہ اعمال ان لوگوں نے اختیار کیے جن کو شتربانی نہیں آتی تھی، جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. اللہ پاک نے ان کو جہابان بنا دیا، ان کو حاکم وقت بنا دیا، ان کو بڑی بڑی حکومتیں دی جن کے اوپر کوئی خود حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا. ان کے پاس کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ
मुबारक जिंदगी, आज वो मुबारक जिंदगी हमने छोड़ दी। आज गैरों की जिंदगी, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, खुदा की कसम तुम्हें किसी जहरीले सांप ने काटा है। जहरीला सांप जब काट देता है और जहर दिल पे असर कर ले तो कड़वी चीज मीठी लगती है और मीठी चीज कड़वी लगती है। फरमाया तुम्हें किसी जहरीले सांप ने कटा है कि तुम उस नबी की जिंदगी छोड़ गए जिन्होंने तुम्हारे लिए अपने चचा हमजा जैसे चचा को कुर्बान किया तेरी जिंदगी बनाने, और कहा उनकी जिंदगी का इत्तिबा कर दिया जिन्होंने अपनी जिंदगी बनाने के लिए तुम्हारा खून तक चूस लिया। आज फरमाया अल्लाह के नबी के दुश्मनों के कहने पे हमने घुटने नंगे कर दिए और अल्लाह के नबी के कहने पे टखने नंगे न किए। आज अल्लाह के नबी के दुश्मनों की जिंदगी पे चलते हैं, और किसी को कह दो कि ये काम सुन्नत है, वो कहते हैं सुन्नत की तो खैर है, सुन्नत की तो खैर है, पर तेरा लेजा गुस्ताखाना है, तेरा लेजा काफिराना है। सुन्नत को हकीर समझ के छोड़ जाना, ये मुफ्तियान कराम से पूछ ले। इमाम गजाली रहमतुल्लाह का कौल है कि तर्क सुन्नत ये पोशीदा कुफर है, तर्क सुन्नत पोशीदा कुफर है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने फरमाया मेरे इस काम से मकसूद अहयाए सुन्नत है, सुन्नत को जिंदा करना, सुन्नत जिंदगी। आज वो कहते वो दिल में मोहब्बत है, दिल में मोहब्बत, बाबा दिल में मोहब्बत है। आशिक तो माशूक का तावेदार होता है, आशिक तो माशूक की अदाओं पे मर मिटने वाला होता है। ऐसा आशिक किसी ने देखा। एक कर्नल साहब से बात कर रहा था, कर्नल साहब ने कहा मेरे ज़ाहिर को न देखो, मेरे दिल में मोहब्बत भरी हुई है। मैंने कहा कर्नल साहब आप बता दो, इंडिया की वर्दी पहन के दफ्तर में आ जाओ, आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। क्यों? कहा वो मेरे बड़े मुझे कहेंगे तूने दुश्मन की वर्दी क्यों पहनी। अगर तू कहे कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, कहा फिर भी नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे फिर दुश्मन की वर्दी क्यों पहनी। आज हमने अल्लाह के नबी की दुश्मनों की वर्दियां पहनी हुई है। आज कहते उनकी चीजों का भी बाइकाट, उनकी जिंदगी का भी बाइकाट करना है, उनकी जिंदगी बाइकाट करना। वो बाज़ मर्तबा लोग कहते मेरे दिल में मोहब्बत, दिल कहते शक्ल की एक कीमत है, हदीस पाक का मफ़हूम है, रोना ना आए तो रोने की शक्ल बनाओ, ये शक्ल की कीमत है। पहले कहते कि काल बनते फिर हाल बनते, और कहते पहले जिस्म बनते फिर उसमें रूह डाली जाती है, तो ये पहले शक्ल बनती है। और आप बता दें एक खत हम लिखे उसमें नाते हो, नेक बातें कुरान की आयातें हो, लेकिन इसको बंद कर दे, इस पे टिकट लंदन का लगाओ, पता लंदन का डालो, ये खत मदीना पहुंचेगा, खत मक्का पहुंचेगा, इसके अंदर तो बड़ी दे अंदर नहीं। बाबा फिर तूने टिकट लंदन का क्यों डाला, तूने पता लंदन का क्यों डाला। कहा जिस तरह टिकट के लगने से, पते के डालने से ये खत लंदन पहुंचेगा, इसी तरह मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसका टिकट अपने ऊपर लगाएगा क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ताकतवर अमाल दिए। नमाज कहते एटम बम में क्या ताकत होगी जो नमाज में ताकत है। इस नमाज के असरात तो सूरज और चांद पे पड़ते हैं। एटम बम का असर सूरज और चांद तक पहुंच सकते हैं, इस नमाज के असरात सूरज और चांद पे पड़ते हैं। नमाज कुसूफ और नमाज खुसूफ, सूरज गिरन और चांद गिरन की नमाजें, फरमाए नमाज के असरात तो सूरज और चांद पे पड़ते हैं। अल्लाह करे हम नमाज तो नमाज, हमारी नमाज तो नमाज बन जाए। नमाज में आदमी इतना बुलंदी पे जाता है, अल्लाह करे अल्लाह मुझे ये नमाज मुझे भी नसीब करे। नमाज में इंसान इतना बुलंदी पे होता है। देखे नमाज से निकलने के लिए क्या है, सलाम है ना, 14 वाजिबात है, उसमें आखिरी वाजिब लफ्ज सलाम के साथ नमाज से अलग होना। अब ये दाएं तरफ सलाम उलमा फरमाते हैं, अगर इमाम दाएं तरफ है तो किरामन कातिबीन दाएं तरफ के फरिश्तों की और दाएं तरफ के नमाजियों की और इमाम की नियत करके सलाम, और बाएं तरफ अब देखें
اس محفل میں ہم سارے بیٹھے ہوئے نا، اب میں آپ پہ سلام ڈالوں تو عجیب لگتا ہے نا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ سلام کہتے، اس نماز میں یہ نمازی اتنا بلندی پہ تھا کہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ نماز سے واپسی پر یہ کرامن کاتبین کو بھی سلام ڈالتا ہے۔ نماز تو بندے کو اتنا بلندی پہ لے جاتا ہے۔ اللہ کرے ہماری نماز نماز بن جائے۔ اس لیے اس امت کی سب سے بہترین نماز کس کی ہے؟ امتیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایسی نماز جس کو اللہ کے نبی نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا۔ اس امت میں اس سے بہترین نماز کسی کی ہو نہیں سکتی۔ ان کو نماز کی قید آخر کی کون سی دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کرے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ یا اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے نماز کے ساتھ ظلم کیا، میں نے اس لیے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، ان کو کیا دعا سکھائی کہ فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ نماز اقم الصلاۃ لذکری، کہ مجھے صحیح طریقے پہ نماز کی اور شکر کا، ایک ہے شکر زبان سے، ایک ہے شکر کی اعلیٰ کیفیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے نا کہ ایسی نماز پڑھو کہ پوری رات گزر جائے، پاؤں پہ ورم آ جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرمایا یا اللہ مجھے ایسی نماز کی اور ایسی شکر والی کیفیت کی نماز کی مجھے توفیق دے دے، یا اللہ میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ نماز تو بڑھیا عمل ہے۔ نماز کے اندر فرمایا آج امت دو چیزوں سے محروم ہو گئی، نماز اور دعا، نماز اور دعا۔ بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسلام زندہ ہے، دو پاؤں پہ چلتا ہے، کفر مردہ ہے، مردہ لاش کی طرح ہے، چار کندھوں پہ چلتا ہے، عورت، دولت، عہدہ اور جاگیریں، کفر ان چار کندھوں پہ چلتا ہے، مردہ لاش کی طرح ہے، یہ کندھے جہاں پہ بھی ان سے ہٹ جائے دھڑام لاش کی طرح گرے گی۔ اور اسلام زندہ ہے، دو پاؤں پہ چلتا ہے، دعوت اور دعا۔ مولانا سید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے دعوت کے ذریعے اللہ کے مخلوق کو خالق کی طرف کھینچنا، اور دعا کے ذریعے خالق کی رحمت کو مخلوق کی طرف کھینچنا۔ تو نماز کے ذریعے ہم اللہ پاک سے مانگنے والے بن جائے، اور نماز بھی سیکھ لے، دیان والی نماز اور عالمانہ نماز۔ نماز کی دعائیں لمبی نماز ہے۔ فرمایا ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، جلسہ میں جو دعائیں ہیں، اور پھر سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ یا رکوع میں سبحان ربی العظیم۔ اس کے علاوہ بھی 5 قسم کی مختلف اور بھی دعائیں نوافل کے اندر، ان کی مشق کرنی، نماز کے ذریعے اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا۔ اور پھر فرماتے ہیں جب نماز ہوگی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اس دور میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ 13 جولائی 1944 کو وفات ہوئے ہیں۔ پاکستان بھی نہیں بنا تھا اس وقت، انگریز کی حکومت تھی، تو انگریز نے ان کے مدرسے کی دیوار گرائی۔ ایک ڈپٹی کمشنر تھا اس علاقے میں، تو مدرسے کی دیوار انہوں نے گرائی۔ اگلے دن ہٹلر نے لندن پہ بمباری کی، پورے لندن کو ملیمیٹ کر دیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم نے رات کو نماز پڑھ کے اللہ پاک سے، انہوں نے ہماری ایک دیوار گرا دی، ہم نے ان کے پورے شہر کو گرا کے رکھ دیا۔ نماز کے ذریعے، تو فرمایا نماز کے ذریعے حاجی عبدالوہاب صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر بڑے بڑے کام، پھر مشکل کام، پھر ایک وقت آ جائے گا کہ ناممکنات اللہ پاک نماز کے ذریعے حل کریں گے۔ اس نماز کو سیکھنا، زندگی کو سیکھنا، علماء سے مسائل پوچھ کے زندگی گزارنا، علماء کی زیارت کو فرمائے عبادت خیال کرو، علم جنت کے راستوں کا نشان ہے، اور فرمایا علماء کی
علماء کی مثال ستاروں کی طرح ہے، جس طرح ستاروں کے ذریعے دریاؤں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، اندھیروں میں راستے تلاش ہوتے، اسی طرح علماء کی برکت سے جنت کا راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن علماء کو بلا کے فرمائیں گے میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا کروں، بلکہ کچھ دے کے دیا تھا۔ اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے آج محشر والے دیکھیں گے تمہارے اکرام، تمہاری مرضی ہے کہ تم جس کے لیے سفارش کرو ان کی شفاعت قبول ہے، یا تم مشک کے ٹیلوں پہ سیر و تفریح کرو، میں تمہیں لوگوں کے حساب کی سختی بھی نہیں دکھانا چاہتا۔ جب جنت کے دروازے کھل جائیں گے پھر جنت میں داخل ہو جاؤ، بلکہ فرماتے ہیں کہ جنت تو ہے ہی علماء کے لیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ علماء وہ لوگ ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک سے ڈرنے والے تو علماء ہے، خشیت والے علماء ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ پاک نے جنت کی نعمتیں بیان کی قرآن میں، آگے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، فرمایا کہ یہ تو ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے۔ اس بنا پہ فرماتے کہ جنت کی نعمتیں تو ہے ہی علماء کے لیے، علماء کا دامن پکڑیں گے تو یہ نعمتیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کے معاون بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں کون ہے؟ فرمایا ان سے بغض کرنے والے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ جو کسی عالم سے بغیر شرعی عذر کے بغض رکھے اس کا مرنے سے پہلے کفر میں جانے کا اندیشہ ہے۔ علماء کوئی مفتی شفیع صاحب نے عجیب مثال دی ہے، آج تو پرفتن دور ہے، آج تو پتہ کچھ نہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ یہ علماء سو ہے، بس جو میری مرضی کی بات نہ کرے بس علماء سو ہے۔ میں نے اپنی خواہش کو اپنا دین بنا لیا، اپنے خواہش کو میں نے اپنا الہ بنا لیا۔ آج تو خواہشات کے دین پہ چلتے ہیں، آج تو شریعت پہ نہیں، آج تو طبیعت پہ چلتے ہیں، آج تو رب چاہی پہ نہیں، آج تو من چاہی پہ چلتے ہیں۔ کوئی میری طبیعت کے خلاف بات کرے میں کہتا ہوں علماء سو۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں اگر بالفرض کرے ایک عالم کا عمل صحیح نہیں ہے، اس کا عمل ایسا نہیں ہے جو ہونا چاہیے، پھر بھی ان کے ادب کا حکم ایسا ہی ہے جیسے عالم کا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک قرآن پاک ہے، وہ غلطی سے چھاپا خانے سے غلط چھپ جائے، اس میں اعراب کی غلطی ہو، اس میں صورتیں آگے پیچھے ہو، کوئی پرنٹنگ کی غلطی ہو، کوئی الفاظ مس ہو، تو کہتے اس قرآن کے ادب، اس قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس میں تلاوت نہ کی جائے کیونکہ اس میں اعراب کی غلطی غلط چھپ گیا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اس کا بھی ایسے ادب و احترام کرو گے جیسے صحیح قرآن کا کرتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس کی بیعت کرو گے، کہتے ان علماء کا بھی اسی طرح احترام ہے، اور انہی علماء کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یا پہ اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے۔ اپنے دلوں کو فرمایا جلاء القلوب۔ ترجمان سنت میں بدر عالم میٹھی رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہے کہ علم کثرت روایات کا نام نہیں، علم دل کے نور کا نام ہے۔ یہ نور دل میں آ جائے پھر حلال اور حرام کا پتہ چل جائے گا۔ اس دل کو نورانی بنانے کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کرنا۔ اللہ پاک کے ذکر کا ایک مرتبہ جب مزہ آ جائے، حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک کے پاس کوہ طور میں بیٹھنے میں مزہ آ رہا تھا، یہ تو اللہ پاک نے ان کی تشکیل کر دی، اذهب الى فرعون انه طغى، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک کے ساتھ کلام میں مزہ تھا۔ جب دل پاک ہو جائے پھر فرمایا یہ دل قرآن کی تلاوت سے نہیں بھرے گا، یہ دل فرمایا اللہ کے ذکر سے۔ کہا ایک ہے زندہ دل، ایک ہے مردہ دل۔ زندہ دل کون ہے؟ کہا وہ دل جس کے اندر وہ زندہ ذات حی قیوم، وہ ذات جس دل میں موجود ہے، یہ دل زندہ دل ہے۔
اور مردہ دل کون ہے؟ کہا وہ ذات جس دل میں نہیں ہے وہ مردہ دل ہے۔ کہا جس دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا جیفا، دنیا خود مردار ہے، کہا یہ دل بھی مردہ ہے۔ اور کہا جب مردہ ہوتا ہے تو مردہ کو دفنایا جاتا ہے، اور کہاں پہ دفنایا جاتا ہے؟ قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ کہا یہ جسم نہیں، کہا یہ مردہ لاش کو لے کے یہ قبر کی طرف پھر رہا ہے، کہا اس سے تعفن پھر رہا ہے۔ اللہ ہمیں زندہ دل بنا دے، اللہ ہمارے دل کو دل بنا دے، اس کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہے، اس کے لیے 3 تسبیحات، یہ تو ابتدائی ہے، الف با تا ہے۔ اب ایک بچہ 5 سال کی عمر میں ہو، یہاں پہ آ جائے، کسی کے کندھے کو پلانگے، کسی کو داڑھی سے پکڑے، کسی کو وہ کرے، تو سب پیار کریں گے، سب کہیں گے بچہ ہے۔ 20 سال بعد بھی یہ بچہ اس طرح حرکت کرتے ہوئے آئے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے بچہ، لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ 20 سال بعد بھی ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ہماری 30 سال پہلے، میں اپنی بات کرتا ہوں، 30 سال پہلے ذکر میں کیفیت جو تھی اب بھی وہی کیفیت نہ کوئی، حالانکہ ذکر میں تو روز بروز ہماری کیفیت بڑھتی جائے، اللہ پاک کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے، اور دھیان لگا کے اللہ پاک کا ذکر کرنا اور اس مقدار کو بڑھانا۔ اور پھر آیت کریمہ ہے اور موقع محل کی دعائیں ہے، یہ بہترین ذکر ہے۔ اور فرمایا یہ ذکر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اللہ پاک کو یاد رکھنے کے لیے، ہر مطیع ذاکر ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا دل، یہ دلوں کی سختی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ اور شیخ الحدیث صاحب نے ایک سالک کو، ایک مرید کو فرمایا کہ تسبیحات کی پابندی ہوتی ہے، فرمایا اگر تسبیحات کی پابندی نہیں ہے تو آپ کے اخلاق درست ہو نہیں سکتے۔ دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ سختی طبیعت سے نکل جاتی ہے، اور کہتے ہیں نرمی کی اگر کوئی شکل ہوتی تو اس سے پیاری کسی چیز کی شکل نہ ہوتی، اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بری کسی چیز کی شکل نہ ہوتی۔ اور کہتے ہیں یہ زبان کی نرمی اللہ کو اتنی پسند ہے، علماء فرماتے کہ زبان کو اللہ پاک نے بغیر ہڈی کے بنایا، اس کی نرمی اللہ پاک کو اس کی نرمی پسند تھی، اس لیے زبان کے اندر ہڈی نہیں ہے، اور یہ نرم ہے تو 32 دشمنوں کے بیچ میں حفاظت سے چل رہی ہے۔ اگر اس میں سختی ہوتی تو کبھی ایک ڈانٹ پہ پھنس جاتی، کبھی دوسری طرف پہ پھنس جاتی۔ کہا یہ اللہ پاک نے دکھایا کہ نرم انسان 32 دشمنوں کے بیچ میں ایسے چل رہا ہے، اور سختی میں انسان چل نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے اخلاق میں نرمی کا، بعض مرتبہ کہتے نرمی کو ہم کہتے وہ تبلیغ والے خسی کرتے، بابا خسی نہیں کرتے، مسلمان کو ڈرانا۔ اقبال کہتے یقین محکم میں کہ تو یہ 6 نمبر اس نے بیان کیا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے، یہ شمشیریں ہے مردوں کی شمشیر یہ ہے، اور محبت فاتح عالم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کتنے ملکوں کے ملک، دمشق جب صحابہ نے فتح کیا تو یرمک میں ساری یہ یورپ جو تھے نا، پوری عیسائی دنیا اکٹھی ہوئی، تو مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا دمشق کا، وہ دمشق کو قائم رکھنا، دمشق کے قلعے کو وہ کرنا، تو یہ جزیہ تو اس لیے دیتے تھے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو چونکہ مسلمان پھر اس پہ قادر نہیں تھے، ادھر یرموک میں سب نے جانا تھا تو دمشق کو خالی چھوڑنا تھا، تو انہوں نے جزیہ واپس کر دیا۔ تو دوبارہ جو عیسائی تھے نا، انہوں نے دمشق کو خالی دیکھا تو انہوں نے کہا ہم یہ قبضہ کر لیں گے، مسلمان تو چلے گئے۔ لوگوں نے کہا دمشق اب دوبارہ ہم تمہیں دیں گے، اب تو ہم نے انسان دیکھ لیے، اب تو ہم نے لوگ دیکھے، ہم نے تو جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری، دمشق کا دفاع ہم کریں گے ان انسانوں کے لیے جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ اور دمشق پھر انہوں نے دفاع کر کے دوبارہ دمشق دے دیا۔ یہ تو تاریخ پڑھ لے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ آج ہمارے اخلاق ایسے بن جائے، اخلاق، اور فرمایا اخلاق تب اخلاق ہے جب ان میں اخلاص ہو، ورنہ اغراض اور چیز ہے، اخلاق اور چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کافروں کے اخلاق،
کہتے یہ تو کاروباری اخلاق ہوتے، ڈیلنگ کے. ایک دکاندار ہوتے 1000 روپے کسی سے نفع ہوتے تو 10 روپے 50 روپے چائے کی پیالی تو اس پہ خرچ کر دیتا ہے. کہا یہ اغراض ہے، اخلاق اور چیز ہے جس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہا ایسے لوگوں سے تعلقات بنانا جن سے تعلقات بنانے پہ باقی لوگ شرماتے ہو. غریب، ہمارے حضرات فرماتے غریبوں کی بستیوں میں محنت کرو، خانہ بدوشوں میں محنت کرو، جن کا کوئی تعارف نہ ہو، جن کو نہ دینی لحاظ سے کوئی خواص ہے نہ دنیاوی لحاظ، ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا. کہا یہ مخلصین کر سکتے ہیں. اس لیے مخلصین کی برکت سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنے ہٹا دیتے ہیں. اور ایک جگہ پہ قرآن نے پاک کی آیت ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے آپ کی ذات کے. مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ بعض مفسرین فرماتے کہ سارے اعمال زیرو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سوائے وہ اعمال بچیں گے جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا ہو. اور اللہ پاک فرماتے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ پاک کا راضی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور میرے بھائی یہ صفات لے کے پوری دنیا میں پھرنا یہ ہمارا آپ کا مقصد ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس کام کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں، اس کام کو خطرہ اندر سے ہے. اور دو قسم کے خطرے ہیں. فرمایا دو بڑے بڑے خطرے. ایک خطرہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کی بجائے مخلوق سے مانگنا شروع کر دیں. اور دوسرا خطرہ یہ ہوگا کہ کام ہو نہیں رہا اور ساتھی سمجھے ہم کام کر رہے ہیں. فرمایا کام کیا ہے؟ کام تو صفات میں آگے بڑھنا، صفات میں ترقی ہو نہیں رہی اور ہم نے باتیں سیکھ لیا اور ہم نے کام سیکھ لیا. اس کام میں آگے بڑھنا اور پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچنا. آج انسانیت سسک رہی ہے، آج انسانیت تڑپ رہی ہے بغیر دین کے. خدا کی قسم ان ملکوں میں چل کے تو دیکھو، خودکشی کے ریکارڈ بن رہے، وہاں پر سب کچھ ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے. جاپان پہ جب 2 ایٹم بم گرے تو جاپانیوں نے بہت زیادہ خودکشی کر لی. یہ جاپان کا، یہ ان کے بادشاہوں کا نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چل رہا ہے. بہت پرانا، دنیا کا پرانا بادشاہ کا نظام یہ جاپان کا ہے. وہ اپنے بادشاہ کو خدا کہتے ہیں. بادشاہوں کو پوچھتے، سورج کو پوچھتے تو کہتے ہمارے بادشاہ جو ہے یہ سورج کی اولاد ہے. تو جب دوسری جنگ عظیم میں 2 ایٹم بم ان پہ گرے نا تو ان کے بادشاہ نے کہا کہ میں نے شکست کھائی ہے. تو جاپانی قوم میں بہت زیادہ خودکشی ہے. دنیا میں ٹاپ کی جو خودکشیاں ہو رہی ہے، ایک کوریا میں ہو رہی ہے اور ایک یہ جاپان میں ہو رہی ہے. چند ممالک ہے جس میں ایک جاپان بھی ہے. تو ان پہ تحقیق ہو گئی کہ یہ خودکشی کیوں کرتے ہیں. کہا ان کو 2 بڑے جھٹکے لگے. ایک جھٹکا یہ لگا کہ ان پہ 2 ایٹم بم گرے ہیں ان کے ملک پہ اور لاکھوں لوگ اس میں مر گئے. اور دوسرا دھچکا یہ لگا کہ ان کا خدا ان کو چھوڑ گیا. کون سا دھچکا بڑا تھا؟ ہماری ریسرچ نہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اینتھروپولوجی کی ریسرچ ہے. کہا ان کو جو ان کے خدا نے چھوڑ دیا اس وجہ سے یہ قوم اتنی پریشان ہے، اتنا بڑا ذہنی جھٹکا لگا ہے کہ پھر ہمارا خدا کدھر ہے، اس وجہ سے یہ خودکشیاں کر رہے ہیں. وہ لوگ تو اتنے پریشان ہو کہ خودکشی کر دے اور ہمیں اللہ پاک میٹھی نیند سلائے گا. ہم یہ قطر میں گئے تھے، یہ فیفا ورلڈ کپ میں تشکیل دی تو ارجنٹینا کے 2 نوجوان ملے تو ان سے وہ بات کرتے تھے تو ان کی ایک دعائیہ تقریب ہوتی تھی. دعائیہ تقریب یہ ہوتی تھی کہ وہ باقی چیز تو جانتے نہیں تھے، دعا کیا چیز ہے، کس سے مانگنے وہ بیچارے. لیکن ہر ایک انسان کے دل میں ایک طلب، ایک تڑپ ہوتی ہے اللہ پاک کو پانے کی. کسی کو اگر رہبری مل جائے تو وہ پہنچ جائے گا، رہبری نہ ملے تو وہ پھرتے رہتے ہیں. تو انسان ہے کمزور، انسان میں کمزوری ہے، سہارے کے تلاش میں ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. تو ان کی دعائیہ تقریب یہ ہوتی تھی کہ وہ
शराब पीते थे वहां पे वो मगरिब में आके, और 2 झंडे उठाते थे, एक अपने मुल्क का झंडा और एक मैराडोना का झंडा, और फिर नाचते गाते थे, ये उनका वो दुआए तकरीब। तो दोनों जवानों से मैंने बात की तो वो कहते थे हम किसी को नहीं मानते, मरने के बाद जिंदगी है नहीं, हम देहरिए है, मरने के बाद की जिंदगी नहीं है, इंसान मट्टी हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपने ये जो मैराडोना का झंडा उठाया है ये तो मर गया है, फिर ये तुम्हारी कैसे मदद कर सकता है? यकीन जाने उन दोनों की आंखों में आंसू आए, कहने लगे फिर मैराडोना के अलावा हमारा कौन है जो हमारी मदद करे, जिसको हम पुकारे? अब ये बता दे इनको किसने बताना है कि मैराडोना के अलावा, या इन्होंने जहन्नम का ईंधन बनना है? सिर्फ चीन की आबादी, पूरे दुनिया के मुसलमानों की जितनी आबादी है, सिर्फ चीन की आबादी इससे ज्यादा है। अब आप बता दे चीन में 90% लोग देहरिया है, खुदा को मानते ही नहीं है, इनको अल्लाह का तारुफ कराना ये किसका काम है, ये किसकी जिम्मेदारी है? यकीन जाने तबलीग तो दर्द दिल का नाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द को लेने का नाम ये तबलीग है। हमारे भाई मुश्ताक साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पुराने साथी, उनको जानते हैं। तो 1951 में मौलाना यूसुफ साहब ने मौत पे बैयत ली थी। 21 लोगों ने, पहले 20 थे गालिबन, 21वें नंबर पे मुश्ताक साहब आए थे या 22वें नंबर पे, 2 साल बाद मुश्ताक साहब आए थे। इन्होंने, मौलाना यूसुफ साहब ने ये मौत पे बैयत ली थी कि हम भूख से मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, रायविंड को नहीं छोड़ेंगे। कहते वो इंग्लैंड से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जैसे रायविंड का मरकज है ना, हम इससे बड़ा मरकज बना लेंगे। कहा बड़ा मरकज तो बना लोगे, वो लोग कहां से लाओगे जो चिटाइयों की तरह इधर पड़े थे? और कहा कि रायविंड के मरकज के साथ एक कब्रिस्तान भी है, ये कब्र वाले कहां से लाओगे? तो भाई मुश्ताक साहब जब आए रायविंड, तो बहुत दिनों बाद वालिदा ने उसको खत लिखा कि बेटा तू कब आएगा वापस घर? फरमाया मैं उस दिन अम्मा घर वापस आऊंगा जब इन रायविंड की चिटाइयों के ऊपर अरबों के बिठा के फिर मैं घर वापस आऊंगा। अरबों को रायविंड की चिटाइयों के बिठा के कहा चले गए? पीछे कब्रिस्तान में चले गए, कब्र बनने। इस तरह कुर्बानियां हुई है, इस तरह जवानियां कुर्बान हुई है। ये दीन, ये तो दर्द दिल का नाम है। अपने सीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला गम और दर्द लेके, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जुबान में लुकनत थी, एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने लगे, 18 मर्तबा जुबान हटकी, लेकिन दिल में एक दर्द था, एक गुड़न थी, एक गम था। अल्लाह पाक ने वो इंसान जिसकी जुबान अल्लाह के नाम लेने पे 18 मर्तबा अटकी थी, अल्लाह पाक ने उसकी बात पूरी दुनिया में चला दी, दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दी। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि बातिल वालों ने ये नियत की कि हम इनके मक्का और मदीना को लंदन और पेरिस बनाएंगे। हम ये नियत करते हैं कि इनके लंदन और पेरिस को इंशाअल्लाह मक्का और मदीना बनाएंगे। एक आलिम फरमा रहे थे कि मैं लंदन में एक मस्जिद में दाखिल हो गया, उस मस्जिद में लिखा था मस्जिद इलियास। ये तो तबलीग तो दर्द दिल का नाम है। तबलीग तो सीने में एक दर्द हो, एक गम हो, एक गुड़न हो, खुदा की कसम फिर ये दर्द घर में बैठने नहीं देगी, फिर ये दर्द चैन से बैठने नहीं देगी। हाजी अब्दुल वहाब साहब को साथियों ने देखा, एक बेचैनी लगी थी, एक गम लगा था, एक दर्द लगा था। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वफात हुए